بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. صدق الله العظيم. وقال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: للجار حق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. اولا ادعو الله تعالى ان يشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بزرگان محترم، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، پیارے بچوں، پوری دنیا اس بات سے اچھی طرح واقف ہے کہ سب سے سچا دین اور سب سے بہترین اور اچھا طریقہ شریعت اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے: ان الدین عند اللہ الاسلام، دین تو بس اللہ کے پاس صرف اسلام ہے، یعنی اسلام ہی قابل قبول ہے، اور شریعت اسلامیہ وہ بہترین اور مناسب راستہ ہے کہ جس پر چل کر آدمی دنیا میں بھی چین و سکون کی زندگی گزار سکے گا اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے راحت و آرام پائے گا۔ اس مبارک اور بہترین شریعت میں ہر ایک کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھا گیا ہے۔ جہاں حقوق اللہ کی پابندی کی تلقین کی گئی، وہیں حقوق العباد سے متعلق بہت تاکید کی گئی، یہاں تک کہ اگر حقوق اللہ میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو رب کریم اپنے فضل سے معاف فرماتا ہے، جب وہ چاہے معاف کر سکتا ہے۔ بندہ اگر توبہ کر لے تو رب تعالیٰ خوش ہو کر معافی کا پروانہ اسے عطا فرماتا ہے، لیکن اگر حقوق العباد میں کچھ کمی یا کوتاہی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس وقت تک معاف نہیں فرماتا جب تک کہ جس کا حق ضائع ہوا ہے وہ خود ہی معاف نہ کر دے یا حقدار کو اس کا حق نہ پہنچا دیا جائے۔ بزرگوں اور دوستوں، موجودہ حالات ہمیں اس بات کا پیغام دیتے ہیں کہ ہم کو چاہیے کہ اس ملک میں ہم اپنے غیر مسلموں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ قرآن مجید نے ترغیب دی ہے کہ اگر کوئی اپنی عصبیت کی طرف دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے اور ظلم سے اپنے لوگوں کو اپنی طرف کھینچتا ہے تو اس کو ہرگز قبول نہ کیا جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اپنی جماعت کی طرف کسی کو بلائے گا تو وہ جاہلیت کے طریقے پر ہے۔ حق بات کی طرف، سچائی کی طرف، عدل و احسان کی طرف خود بھی چلیں اور دوسروں کو بھی ترغیب دیں، یہی اسلام کی خصوصیت ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا مختلف ایسے واقعات، ایسے معاملات جس میں اگر کوئی غلطی کرتا ہے اور اس کا خاندان، اس کا قبیلہ یا اس کے مذہب کے لوگ وہ اپنے قبیلے، خاندان یا اپنے مذہب والا ہونے کی حیثیت سے بلا وجہ اگر اس کی تائید کریں گے تو یہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ تو ہم مسلمانوں کو بھی اس ملک میں خصوصاً یہ چاہیے کہ ہم ہمارے جو برادران وطن ہیں، غیر مسلم بھائی بہنیں ہیں، ان کے حقوق کا بھی خیال رکھیں۔ ان کے حقوق کا خیال کا مطلب یہ ہے کہ انہیں بلا وجہ ستایا نہ جائے، تکلیف نہ پہنچائی جائے، ان کے گھروں کے سامنے کچرا نہ ڈالا جائے۔ پڑوسی ہونے کی حیثیت سے بھی ان کا حق ہے کہ اپنی دیوار اتنی اونچی نہ بنائی جائے
کہ جس کی وجہ سے ان کی روشنی یا ہوا رک جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانیت کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں اس میں مسلم اور غیر مسلم کا کوئی فرق نہیں رکھا گیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں منع نہیں کرتا بلکہ اس بات کی ترغیب دیتا ہے، منع نہیں کرتا کہ ان لوگوں کے ساتھ تم حسن سلوک کرو، ان کے ساتھ انصاف کا معاملہ کرو اور ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرو جو تمہیں تمہارے وطن سے باہر نہیں نکالتے۔ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، اور تمہیں دین پر عمل کرنے سے نہیں روکتے، ایسے لوگوں کے ساتھ تمہیں بہتر اور اچھے سلوک سے پیش آنا چاہیے۔ یہ آیتیں اس موقع کی ہیں جبکہ مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کو اذیتیں دی جا رہی تھی، تکلیفیں پہنچائی جا رہی تھی، بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا تھا۔ جن لوگوں نے ہجرت کی وہ تو مدینہ منورہ پہنچ گئے، لیکن جو لوگ مکے میں رہ گئے تھے ان لوگوں کو اتنا ستایا جا رہا تھا، اتنی تکلیف پہنچائی جا رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کا نقشہ کھینچا ہے اور فرمایا کہ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، کہ وہاں کے لوگ اللہ تعالیٰ سے یوں دعائیں کرتے ہیں کہ پروردگار ہمیں اس بستی سے باہر نکالیے جہاں کے رہنے والے ان پر بہت زیادہ ظلم ڈھا رہے ہیں۔ ایسے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے سورہ ممتحنہ میں کہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں ان کے خلاف تو کارروائی کرنے کی اجازت ہے، یعنی اس انداز میں کہ جس سے عام مسلمانوں کو تکلیف نہ ہو یا عام فتنہ و فساد نہ پھیلے، یعنی یہ کہ قانونی اعتبار سے ظالموں کے خلاف، ان کے ظلم کے خلاف آواز اٹھانے، ان کا جواب دینے کی قرآن مجید پوری طرح اجازت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نظریہ جہاد اسی وجہ سے بیان فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ سورہ حج میں پروردگار فرماتا ہے کہ لوگوں کو قتال کی، اللہ کے راہ میں میدان جہاد میں موجود ہو کر کافروں سے یا ظالموں سے نبرد آزما ہونے اور ان کے پنجہ ظلم سے عام مسلمانوں کو باہر نکالنے کی کوشش ضروری ہے، لازم ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پر ظلم ہوا ہے۔ تو در حقیقت مقصد جہاد ہی ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، ظلم کے خلاف عدل کا پیغام دینا ہے اور ظالموں کے خلاف ایک مضبوط دیوار بن کر ان کے سامنے سینہ سپر ہو کر کھڑے ہو جانا ہے۔ یہ ہے نظریہ جہاد۔ لیکن جو لوگ ظلم نہیں کرتے ان کے خلاف کسی طرح کی کارروائی کرنے کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اس بات کو ہم مسلمانوں کو سمجھنے کی ازحد ضرورت ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات اگر کسی جگہ ایک عام مسلمان کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی، اس پر ظلم کیا گیا تو اپنے ذہن میں جذبہ انتقام بھڑک اٹھتا ہے اور اس انتقام کے جذبے سے ہمارے آس پڑوس رہنے والے جو ہمارے غیر مسلم برادران وطن ہیں ان سے ہم بھڑ جاتے ہیں، ان کے خلاف کارروائی کرنے لگتے ہیں یا ان کے خلاف خود ہم ظالم بن جاتے ہیں۔ اس کی اسلام اجازت قطعا نہیں دیتا۔ ہاں، اگر ظلم کی وہ تائید کرتا ہے اور ظلم کو یہ صحیح سمجھتا ہے تو پھر اس کو سمجھانے، اس کو سیدھے راستے پر لانے اور اس کے سامنے وضاحتیں کرنے کی تو اجازت ہے، لیکن ظلم کرنے کی ہمیں کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو در حقیقت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس ملک میں مسلمانوں کے لیے موجودہ حالات میں کیا ہدایات ہیں ان کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ موجودہ دور کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ظالم لوگ ہیں، یعنی ایسے لوگ ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کو ایک دہشت کا نمونہ بنا کر پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ عام برادران وطن نہیں ہیں، ہم ہمارے غیر مسلم بھائی نہیں ہیں۔ عام غیر مسلم بھائیوں سے
ہمارا ربط تو ہزاروں سال سے ہے۔ مسلمان کوئی باہر سے آ کر یہاں آباد ہونے والی نسل نہیں ہے۔ مسلمان برسہ برس سے، صدیوں سے، بلکہ ہزارہا صدی سے یہیں رہتے آئے ہیں۔ جب ہمارے مسلمان علماء نے، اولیاء اللہ نے یا حکمرانوں نے اس ملک کو حاصل کیا یا اس ملک تک پہنچے، پھر اسلام کا، عدل کا پیغام عام انسانوں کے سامنے پیش کیا، تو ہمارے آباء و اجداد نے اس پیغام کو قبول کر لیا اور اس پیغام کو قبول کر کے اس پر عمل کرتے رہے، چلتے رہے۔ پھر اس کے بعد ہم سے جو کوتاہی ہوئی وہ یہ کہ ہم نے اس عدل کے اور امن کے پیغام کو دیگر ہمارے برادران وطن تک نہیں پہنچایا۔ اسی وجہ سے جو ظالم میڈیا ہے یا ظالم لوگ ہیں، انہوں نے اسلام اور مسلمانوں کا ایسا چہرہ یا ان کی ایسی تصویر پیش کی ہے کہ عام جو غیر مسلم ہیں، عام جو ہے ہمارے اس ملک کے بھائی بہنیں ہیں، انہوں نے اپنا نظریہ یہ بنا لیا کہ اسلام تو دہشت کی تعلیم دیتا ہے، مار اور کاٹ کی تعلیم دیتا ہے، مسلمان ظالم ہوتے ہیں، تندخو ہوتے ہیں، سخت مزاج ہوتے ہیں، وہ کسی کو برداشت کرنا نہیں جانتے، ان کا خیال جو ہے، ان کے خیالات میں ہمیشہ جو ہے شدت اور سختی چھائی ہوئی رہتی ہے۔ یہ سب ذہن بن گیا ہے ہمارے غیر مسلم بھائیوں اور بہنوں کا۔ اس ذہنیت کو صاف کرنے کے لیے ہمیں یہ ہرگز کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ ہم وہ جیسا سوچتے ہیں ویسا ہی عمل کر کے دکھائیں۔ اگر وہ لوگ سوچتے ہیں کہ مسلمان ظالم ہوتے ہیں تو ہم ان پر ظلم کرنے لگ جائیں۔ اگر وہ کبھی مسلمانوں کے تعلق سے یہ نظریہ پیش کر دے کہ یہ سخت مزاج لوگ ہوتے ہیں تو ہم واقعتاً سختی کر کے دکھائیں، اس کی اجازت نہیں۔ مسلمان تو رحمت للعالمین کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مبارک طریقہ کار تھا وہ ہمیں سمجھانے کی ضرورت ہے، وہ ان کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سلسلے میں کم از کم 2 ہدایات آپ کی خدمت میں رکھی جا رہی ہیں، اس پر چلنے کی اگر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ منظر تبدیل ہو جائے گا۔ اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی بات یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ موجودہ حالات میں مسلمانوں میں بعض ایسے مسلمان جو ذرا سا جو ہے پریشان ہو جاتے ہیں، گھبراہٹ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اس ملک میں تو اب ہمارے لیے جینا مشکل ہے، لہذا یہاں سے نکل کر کسی دوسرے ملک میں پناہ حاصل کریں۔ بزرگوں اور دوستو، اس ملک کی آبادی مسلمانوں کی کروڑوں کی آبادی ہے، اتنی بڑی آبادی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ یہاں کے مسلمان اتنے زیادہ ہیں کہ چھوٹے چھوٹے کئی ممالک ان کی آبادی سے بن جاتے ہیں، تو اتنی بڑی تعداد کو کوئی پناہ دینا ممکن ہی نہیں۔ پہلی بات تو یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر کسی جگہ جا کر پناہ حاصل کی جائے تو وہاں پر ایک نیا تنازع جنم لیتا ہے، وہاں علاقائی عصبیت پھر ابھر کر آ جاتی ہے۔ جیسا آپ نے تھوڑے دنوں پہلے دیکھا کہ ترکی کے اندر جب انتخابات ہو رہے تھے تو ایک پارٹی کے امیدوار نے علاقائی عصبیت کا نعرہ دیا، اور ان کا نعرہ ہی یہ تھا کہ جو ترکی سے باہر کے لوگ ہیں میں ان کو نکال باہر کروں گا، اور انہوں نے بہت سخت مقابلہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ آگے جو ہے وہ زیادہ اور شدت سے جڑ پکڑ جائے، اور ہمارے بڑے لوگ جانتے ہیں کہ جس موقع پر ہمارا یہ ملک بھارت تقسیم ہوا تو اس وقت بہت سارے ہمارے مسلمان خاندان یا قبائل یا جو مسلمان گھرانے منتقل ہو کر پاکستان چلے گئے، تو وہاں جانے کے بعد ایک نئے فتنے نے جنم لیا، وہاں پر مہاجر اور جو ہے اصل مقیم کے نام سے جو جھگڑا و فساد شروع ہوا آج تک وہ ختم نہیں ہوا۔ لہٰذا یہ سوچ تو بالکل ہی آج کے حالات کے حساب سے قابل قبول ہرگز نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ لیں کہ ہم جو باہر جا کر جو ہے آباد ہو جائیں، امریکہ چلے جائیں، آسٹریلیا چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، وہاں جا کر جو ہمیشہ کے لیے مقیم ہو جائیں۔ یہ ممکن نہیں ہے میرے دوستو، کیونکہ وہاں جانے کے بعد جو وہاں کی اصل جو مقیم عوام ہے، جو سینکڑوں برس سے وہاں رہ رہی ہے، وہ جب محسوس کرتی ہے کہ باہر کے لوگوں نے آ کر ہماری جو جائیدادیں ہیں یا ہماری جو نوکریاں ہیں، ہماری جو تجارتیں ہیں، ہمارے جو کاروبار ہیں، ان پر اپنا سکہ جما لیا ہے، اپنا قبضہ حاصل کر لیا ہے، تو پھر ان کے ذہن میں بھی علاقائی عصبیت ابھر جاتی ہے۔ وہ لوگ جو ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے لگتے ہیں،
ایسے حالات اس سے پہلے یورپ میں آ چکے ہیں، پھر دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ کم از کم یہاں رہ کر ہم یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ہم جو ہے یہاں سینکڑوں برس سے، ہزاروں برس سے رہتے آئے ہیں، اور ہمارے یہاں کے جو غیر مسلم برادران ہیں ان سے جو ہے لو اور دو کی پالیسی اپناتے ہوئے کبھی نرم اور کبھی گرم کے طریقے پر زندگی تو بسر کر سکتے ہیں، لیکن باہر جا کر مستقل وہاں آباد ہو کر اور جو ہے وہاں امن کے ساتھ، عزت کے ساتھ، شانتی کے ساتھ، آرام و راحت کے ساتھ زندگی بسر کریں، بظاہر حالات کے حساب سے تو یہ ممکن نظر نہیں آتا۔ جہاں تک ہجرت کا معاملہ ہے وہ اس طور پر ہے، قرآن مجید میں جو ہجرت کے فضائل کے ذکر ہیں وہ اس طور پر ہے کہ امارت اسلامیہ اور حکومت اسلامیہ کا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے کہ وہ مظلوم مسلمانوں کو پناہ دے، لیکن آج دنیا میں کوئی بھی ایسی حکومت نہیں ہے جو مظلوم مسلمانوں کو پناہ دینے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ چند سال پہلے آپ نے روہنگیا مسلمانوں کے حالات کو دیکھے ہیں، چند لاکھ وہ لوگ تھے، دنیا بھر میں آج تک مارے پھر رہے ہیں، چپا چپا بھٹک رہے ہیں، کوئی انہیں پناہ دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ لہذا مسلمانوں، میرے نوجوان دوستوں، میرے بھائیوں، یہ سوچ اپنے ذہن سے نکال باہر کرو کہ ہم کسی اور جگہ جا کر آباد ہو جائیں گے، کہ بظاہر موجودہ حالات میں تو ممکن ہے ہی نہیں۔ اگر پناہ ملنی ہوتی تو سب سے پہلے روہنگیائی مسلمانوں کا حق تھا، کیونکہ دنیا کے سب سے مظلوم وہ انسان ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ ہے کہ دنیا کے اندر برس سے کسی پر اتنا ظلم نہیں ہوا جتنا ظلم روہنگیائی مسلمانوں سے ہوا ہے، لیکن ان انتہائی مظلوم لوگوں کو تک کوئی پناہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، یہاں تک کہ وہ لوگ پھر اپنے ملک میں واپس اسی لٹی پٹی حالت میں واپس جا رہے ہیں، اور وہیں جا کر پھر اپنا جو ہے کیا کہتے ہیں، وہیں جا کر اپنا قیام کر رہے ہیں، لیکن کوئی دوسرا انہیں پناہ دینے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو کون پناہ دے سکتا ہے؟ تو یہ بات درمیان میں یاد آگے میں نے عرض کر دی، تو ہم کو یہ سوچ کو ذہن سے نکالنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات، اگر ہم اب یہاں یہ طے کر لیں کہ ہم کسی ملک میں رہیں گے تو کس انداز میں رہیں، ہم حسن اخلاق سے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین طریقے پر عمل کرتے ہوئے رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ یقین مانیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کسی کو کوئی نفرت نہیں تھی، کسی کو، چاہے وہ کتنا ہی بڑا دشمن تھا ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے اس کو کوئی نفرت نہیں تھی۔ صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے پیغام سے، توحید و رسالت سے اور آخرت کے پیغام سے لوگوں کو اختلاف تھا، اسی اختلاف نے ان کو ذاتی دشمنی کرنے پر مجبور کیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تو کسی کو کوئی دشمن نہیں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اخلاقی طریقہ کار اختیار کیا تھا، اگر اس کا عشر عشیر بھی، یعنی ہزارواں حصہ بھی اگر ہم اس موقع پر اس ملک میں عمل کرنے لگ جائیں تو مجھے یقین ہے کہ یہاں کی جو غیر مسلم عوام ہیں وہ ہم سے محبت کرنے لگے گی، اور ہم ان کے سامنے پیغام پیش کر سکیں گے۔ ہم جو کر رہے ہیں اس میں ہمارا اپنا ذاتی کوئی فعل نہیں ہے، یہ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہے جو ہم عمل کر کے دکھا رہے ہیں۔ آپ یقین مانیے، آپ کر کے دیکھیے، اس کے بعد اندازہ ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے للجار حق، پڑوسی کا حق ہے، اس پر ہم چل کر دیکھیں۔ اگر ہمارا پڑوسی کوئی غیر مسلم ہے اور ہمارے گھر کوئی اچھا کھانا پکا ہے تو اس کو آپ بھیج کر تو دیکھیے۔ اسی طرح پر اگر ہمارے پڑوسی کو کوئی تکلیف ہو جائے، بیمار ہو جائے، آپ جا کر مزاج پرسی کر کے تو دیکھیے، پتہ چلے گا وہ آپ کا اگر چاہنے والا نہ ہو میرا نام بدل دے۔ میں ایک اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں۔ ایک جگہ مجھے جانے کا موقع ملا، یعنی ووٹ کے موقع پر میں کسی جگہ پر جہاں پولنگ بوتھ تھا وہاں ووٹ ڈالنے کے لیے پہنچا، حاضر ہوا صبح میں اپنی اہلیہ کے ساتھ۔ وہاں جا کر میں نے دیکھا کہ ابھی الیکشن کا وقت شروع نہیں ہوا تھا، 2-4 منٹ کا وقت باقی تھا، تو وہاں پر 2 کرسیاں رکھی ہوئی تھیں، غالباً وہ وہاں کے کار کرنے والوں کے لیے تھیں، لیکن وہ لوگ مصروف تھے، تو میں ایک پر بیٹھ گیا، میری اہلیہ ایک کرسی پر بیٹھ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہمارے محلے کے ایک غیر مسلم وہاں پر وہ بھی ووٹ ڈالنے کے لیے حاضر ہوئے، وہ عمر رسیدہ ہیں، تو میں نے ان کے احترام میں
اور یہ کہہ کر وہ عمر رسیدہ ہیں، میں تو کھڑا ہو سکتا ہوں، یہ کہہ کر میں نے ہٹ کر انہیں جگہ دی۔ صرف اس چھوٹے سے عمل کا اتنا بڑا اثر ہوا کہ ابھی بھی جب بھی ان کا میرا آمنا سامنا ہوتا ہے تو وہ دونوں ہاتھ اٹھا کر احترام میں مجھے سلام کرتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، ایک چھوٹے سے عمل کا جب یہ اثر ہو سکتا ہے تو ہم اپنے ساتھ پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم بھائی بہنوں کا اگر اسی طرح خیال رکھیں گے، اسی طرح چھوٹے چھوٹے معاملات میں ان کا احترام کریں گے اور ان کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آئیں گے۔ دیکھیے، ایسے احترام کرنے سے اسلام منع نہیں کرتا بلکہ حکم دیتا ہے۔ تو اگر ہم ایسا کرتے رہیں گے تو اس کا کافی اچھا اثر ہوگا، اور وہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ واقعتاً یہ جو عمل کر رہے ہیں یہ اسلام کا پیغام ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اسی طریقے پر یہ عمل کر رہے ہیں۔ جیسے کہ اگر ہمارے ساتھ کام کرنے والے کچھ غیر مسلم ہیں، اگر پاس میں وہ ہے موجود، اگر ہمیں کسی ضرورت سے باہر جانا پڑے پانی وغیرہ کے لیے، جب ہم پانی لے کر حاضر ہوں تو ان کے لیے بھی ایک آدھ باٹل لا کر دے دیں، آپ دیکھیں اس کا کتنا اچھا اثر ہوگا۔ وہ جو ہے حیران ہو جائیں گے، گھبرا جائیں گے، کیونکہ میرا اتنا خیال رکھا ہے، میرے لیے پانی لا کر دیے ہیں۔ وقتی طور پر تو نہیں کہیں گے، لیکن آپ بولے کوئی حرج کی بات نہیں، مجھے پیاس لگی ہے تو میں محسوس کیا کہ آپ کو پیاس لگی، آپ بھی پیجیے، یہ کہہ کر اگر انہیں پانی پیش کر دیں گے تو اس کا کتنا اچھا اثر ہوگا۔ یہاں تک کہ قرآن مجید میں والصاحب بالجم کا بھی لفظ آیا ہے کہ جن لوگوں کا حق ادا کرنا ہے اس میں تھوڑی دیر کا جو ساتھی ہے اس کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تھوڑی دیر کے ساتھی کی تشریح کرتے ہوئے مفسرین نے فرمایا ہے کہ تھوڑی دیر اگر کسی کے ساتھ ٹھہرنے کا، بیٹھنے کا اگر موقع ملے تو وہ تھوڑی دیر کا ساتھی، اس کا بھی ایسا خیال رکھیں کہ زور زور سے فون پہ بات کر رہے ہیں تو اس کو تکلیف ہوگی، زور زور سے آپس میں جو ہے بحث مباحثہ کر رہے ہیں تو اسے تکلیف ہوگی، ایسا نہ کریں۔ اگر وہ ہیں تو ان کا خیال کرتے ہوئے، ان کا احترام کرتے ہوئے اور ان کی طرف دھیان دیتے ہوئے انہیں کوئی اچھی بات کہیں، انہیں کوئی اچھا حسن خلق پیش کریں، یہ ہمارے عام لوگوں کے کرنے کے کام ہیں۔ اگر ہم اس ملک میں اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق پر عمل کرتے ہوئے دکھائیں گے، دیکھیے آج کا دور جو ہے پیغام دینے سے زیادہ اس پیغام پہ عمل کرنے کا ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا اگر ہم پیغام دیتے چلے جائیں گے آپ یہ کرو وہ کرو وہ کرو تو کوئی عمل نہیں کرتا۔ جیسے ماں باپ جو ہے سوتے رہتے ہیں، بچے کو بول دے بیٹے جاؤ فجر پڑھ کے آ جاؤ، تو بچہ کہاں جائے گا؟ اس کے ذہن میں تو یہی بات ہوگی، تو یہ تو جو ہے سو رہے ہیں اور مجھے حکم دے رہے ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہوگا کہ جو ہے جہاں بچہ آرام کر رہا ہو اسی کے بعد جو ہے آپ مصلی بچھا کر فجر کی سنتیں ادا کر لیں اور تھوڑا سا اس کو اشارہ کر دیں، تو وہ دیکھ کر دعوت کو قبول کر لے گا، اسے محسوس ہوگا کہ تو نماز پڑھنے کا وقت ہے، سونے کا وقت نہیں، اتنے کہ آپ سنت سے فارغ ہوں وہ فوراً جائے گا، وضو کر کے وہ بھی حاضر ہوگا۔ جس کو بولتے ہیں عملی دعوت، اس دعوت کی بہت زیادہ آج کے دور میں ضرورت ہے میرے دوستوں۔ ہم نے بارہا کہا کہ ہم اس ملک میں دعوت نہیں دے رہے ہیں، دعوت سے غافل ہو چکے ہیں، فلاں اور فلاں فلاں، تو اس سے زیادہ اہم اس ناچیز کے ذہن میں، اور علماء کرام نے ہدایت بھی دی ہے کہ اس سے زیادہ اہم ضرورت آج کے دور میں عملی دعوت کی ہے۔ اگر کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سنائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑوسیوں کا حق ادا کرتے تھے، لہٰذا آپ لوگ بھی پڑوسیوں کا حق ادا کریں، اس بولنے سے زیادہ اہم یہ بات ہوگی کہ آپ پڑوسی کا عمل کر کے دکھائیں، اور ساتھ میں بیچ بیچ میں یہ بول سکتے ہیں کہ یہ جو میں نے عمل کیا ہے اس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح عمل کرتے تھے، تو اس کے ذہن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو تصویر بنی ہوئی ہے وہ تصویر صاف ہوگی۔ ورنہ ان ظالم میڈیا نے اسلام اور مسلمانوں کا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے پیش کیا، اللہ کی پناہ، ظالم، دہشت گرد، متشدد، فنڈامنٹل، پتہ نہیں کیا کیا الفاظ سے نعوذ باللہ اسلام کا اور مسلمانوں کا یہ رخ بتاتے ہیں۔ ان چیزوں کو بدلنے کے لیے صرف ہماری زبانی کارروائیاں ہوتی رہیں گی کہ نہیں ہم ایسا نہیں کرتے، ہم ویسا نہیں کرتے، ہم ظلم نہیں کرتے، ان باتوں کے بولنے سے بھی کوئی فرق پڑتا ہوا بظاہر نظر نہیں آ رہا ہے۔ لیکن اگر ہم اچھے اخلاق سے پیش آئیں تو کیا کوئی منع کر سکتا ہے کہ اگر کوئی جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، تو کیا بول سکتے ہیں کہ نہیں تم کو جھوٹ بولنا ہوگا؟ کوئی نہیں بولتا، اور سچ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی سنت ہے۔ اسی طرح کاروبار میں اگر ہم دھوکہ نہ دیں اور ہر ایک کو اس کا برابر حق پہنچائیں تو کیا کوئی ہم کو منع کرتا ہے کہ نہیں تم کو تو دھوکہ دینا ہوگا؟
ایسا نہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قولی تعلیم ہے، عملی تعلیم ہے، اس کو ہم اپنے عمل سے کر کے دکھانے کی فی الحال بہت زیادہ ضرورت ہے، کوشش کریں۔ راستہ چلتے ہوئے میں اگر کسی سے ہم کو کوئی دھکا پہنچ جائے، کوئی تکلیف ہو جائے تو نظر انداز کر دیں اور کہہ دیں کہ نو پرابلم، کوئی بات نہیں، آپ نے یہ کام جو ہے جان بوجھ کر نہیں کیا، کرنے کے واسطے نہیں کیا، تو کوئی بات نہیں، میں آپ کو معاف کر دیتا ہوں۔ اگر یہ کہہ کر ہم عملی پیغام دیں گے تو اس کا کافی اچھا اثر ہوگا۔ ایک پیغام تو یہ ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام عمل پر عمل کر کے دکھانا ہے، موجودہ دور میں یہ سب سے بڑی ہماری ضرورت ہے۔ اور دوسری چیز ہے قولی تعلیم۔ قولی تعلیم یہ ہے کہ ہم جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، جو میڈیا کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں اور جو اچھے رائٹر ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اسلام کے پیغام عمل کو اپنے الفاظ کے ذریعے، اپنی تحریروں کے ذریعے، اپنے مباحثات کے ذریعے پیش کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن یاد رہے کہ یہ صرف ان لوگوں کا فریضہ ہے، ان لوگوں سے ممکن ہے جو بہت اچھے اخلاق سے پیش آتے ہوں اور اس فن کے کافی اچھے ماہر ہوں۔ اگر سامنے والا، بحث کرنے والا طیش میں لاتا ہو اور انہیں جو ہے ابھارتا ہو، جوش دلاتا ہو، جذبہ بیدار کرتا ہو، تو اس وقت ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ انتہائی نرمی کے ساتھ جواب دیں، انتہائی متشدد ہو کر چہرے پر جو ہے بل لاتے ہوئے اور انتہائی جو ہے اپنی پیشانی سکڑتے ہوئے جواب دینے کے بجائے حسن اخلاق کے ساتھ بہترین انداز میں وہ جو بات کہہ رہا ہے اس کی پوری بات سن کر، اگر موڈیٹر بیچ میں روک بھی رہا ہے کہ نہیں آپ کا وقت ختم ہو گیا، تو یہ کہہ کہ نہیں بول لے دیں۔ جب وہ پوری بات کہہ دے تو اس کے بعد ان کی باتوں کو نوٹ کر کے ایک ایک پوائنٹ کا اچھے خوبصورت لہجے میں اگر ہم جواب دیں گے تو چاہے وہ مانے یا نہ مانے، لیکن حاضرین پر، ناظرین پر اس کا بہت اچھا اثر ہوگا۔ تو یہ چیز تو ان لوگوں کی ہے جو اس فن کے ماہر لوگ ہیں، لیکن آپ کی، میری، عوام کی ذمہ داری تو یہ ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام عمل پر عمل کرتے ہوئے دکھاتے رہیں اور ساتھ ہی ساتھ بیچ بیچ میں یہ سناتے بھی رہیں کہ یہ ہمارے پروفٹ کی سنت ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طریقہ یہ تھا کہ جب آپ سودا صرف لانے کے لیے باہر بازار تشریف لے جاتے تو آس پاس کے جو غیر مسلم پڑوسی ہیں یا مسلمان بھی ہیں ان کو آواز دیتے اور کہتے کہ میں بازار جا رہا ہوں، آپ کو کوئی ضرورت ہے تو کیا میں آپ کے لیے بھی کچھ سامان وغیرہ لیتے آؤں؟ اس طرح جو ہے بولنے سے بھی محبت بڑھتی ہے۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک حکم ہے تحادو تحابو، ہدیے دو، آپس میں محبت بڑھے گی۔ اس حدیث میں نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ تم صرف مسلمان کو ہدیے دو، یہ نہیں فرمایا کہ تم اپنے رشتہ داروں کو ہدیے دو، اپنے اساتذہ یا شاگردوں کو ہدیے دو، نہیں، عام ہے۔ جب کوئی الفاظ عام ہوتے ہیں تو حکم عام ہوتا ہے، سب کو ہدیہ دینا اور لینا، یہ جو ہے محبت بڑھانے کی ضرورت ہے۔ محبت کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ ایسے تعلقات جس کی وجہ سے ان کا ہمارا آپس میں جو ہے بات چیت کا رابطہ کھلے، پھر اس کے بعد ہم ان کو اسلام کا پیغام اچھے سے دے سکیں۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا ایک واقعہ بھی یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کوئی گوشت کا سالن بنا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پڑوس کو بھیجنے کی خواہش فرمائی اور حکم فرمایا کہ پڑوسی کو بھیجو۔ تو کسی نے عرض کیا اللہ کے رسول، وہ پڑوسی یہودی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پڑوسی کا بھی حق ہے، اس کو بھی ضرور بھیجیں۔ تو یہی وہ چیزیں تھیں، یہی وہ حالات ہیں، پیغامات ہیں جن پر اگر ہم عمل کریں گے تو اس ملک میں ہم جو ہے چین و سکون کے ساتھ انشاءاللہ رہ سکیں گے۔ اور اب تک ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں دعوت کو عام کرنے کے سلسلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو اپنے عمل کے ذریعے، اپنے قول کے ذریعے ہمارے برادران وطن تک پہنچانے میں جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کی تلافی بھی ممکن ہو سکے گی۔ یہی اس وقت کا ایک چھوٹا سا پیغام ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ناچیز کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور تمام سامعین کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔